الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ کائنات میں جو بھی چیز ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پرندے ہوا میں ذکر کرتے ہیں، مچھلیاں پانی میں ذکر کرتی ہیں، چونٹیاں اپنے بلوں میں اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ جب کوئی پرندہ اللہ سے غافل ہوتا ہے تو وہ شکار کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح درختوں کے جتنے سبز پتے ہیں سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور جب ذکر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ خشک ہو جاتے ہیں اور نیچے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ، جو کوئی بھی چیز ہے، إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم اس کی تسبیح کو نہیں سمجھتے، یعنی ہمیں اس کی بصیرت نہیں ہے۔ ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے۔ ذکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے ذکر لسانی اور دوسرا ہوتا ہے ذکر قلبی۔ ذکر لسانی تو یہ ہوا کہ انسان زبان سے اللہ کو یاد کرے، جیسے سبحان اللہ کہنا، الحمدللہ کہنا، اللہ کا ذکر ہے۔ اور اتنی اس کی اہمیت ہے کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو آدھا میزان نیکیوں سے بھر جاتا ہے، اور جب سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو بقیہ میزان میں نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کلمات اللہ کو کتنے پیارے ہیں کہ جن کے پڑھنے سے پورا میزان ہی نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ اور سبحان اللہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں خود اپنے آپ کو فرمایا فسبحان اللہ، اور اللہ کتنا پاک ہے۔ اللہ کو اس بات کا یوں سمجھے کہ لطف آتا ہے، مزہ آتا ہے کہ مجھے کوئی یوں کہے کہ اللہ تو پاک ہے، عظیم ہے، تیرے اندر کوئی کمی نہیں، کوئی کوتاہی نہیں، کوئی کجی نہیں ہے، تیرے اندر کمال ہی کمال ہے، کوئی کمی کا نام و نشان ہی نہیں۔ اللہ کو یہ بات اچھی لگتی ہے، میں کتنا بڑا ہوں، میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے۔ اسی طرح استغفر اللہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اکبر کبیرہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اور افضل الذکر ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو ہمیں چاہیے کہ وقتاً فوقتاً ہم اپنی زبان سے یہ ذکر بھی کرتے رہا کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جتنا ذکر کریں گے اتنا نام اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں گی اور گناہ معاف ہوتے جائیں گے۔ اور دوسرا ہے قلبی ذکر۔ قلبی ذکر کہتے ہیں دل میں اللہ کو یاد کرنا۔ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ انسان زبان سے تو کچھ نہیں کہتا لیکن دل میں یاد کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر سچ پوچھے نا تو یاد کا مقام انسان کا دل ہی ہے۔ اگر بیٹا سعودی عرب گیا ہوا ہو اور اپنی ماں کو فون کرے تو ماں اسے کہتی ہے بیٹا میرا دل سے بہت یاد کرتا ہے، حالانکہ زبان سے بھی وہ تذکرہ کرتی ہے
مگر نام دل کا لیتی ہے، میرا دل بڑا یاد کرتا ہے۔ اس کا مطلب کہ یاد کا مقام قلب ہے اصل میں، زبان سے اس کا صرف اظہار ہوتا ہے، اصل تو یاد دل میں ہوتی ہے۔ اور یہ جو دل کی یاد ہے یہ بے ریا عبادت ہے۔ آپ اگر زبان سے کلمہ پڑھیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، تو لوگ زبان ہلتا ہوا دیکھیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ یہ کچھ نہ کچھ کر رہا ہے۔ دل میں یاد کر رہے ہیں کسی کو کیا پتا۔ اس کو ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اندروں شو آشنا او وز بروں بیگانہ وش، کہ اندر سے تو آشنا ہو اور اوپر سے تو بیگانہ بنا ہوا ہو۔ یہ طریقہ زیبر اود کم تر اندر در جہاں، یہ طریقہ بہت بہتر ہے اور دنیا میں بہت تھوڑا ہے کہ انسان اندر سے تو اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہو اور اوپر سے ایسے ہو جیسے عام آدمی ہوتا ہے۔ یہ بے ریا طریقہ ہے اور اللہ کو بہت پسند ہے۔ شاعر نے تو یہاں تک کہا، میان عاشق و معشوق رمزیست، کرامن کاتبین را ہم خبر نیست۔ عاشق اور معشوق کے درمیان کچھ ایسے اشارے ہوتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے سے بات چیت کر جاتے ہیں اور کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جو بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے فرشتوں کو پتہ نہیں چلتا، ان کو صرف خوشبو آتی ہے اور وہ نامہ اعمال لکھتے ہیں، اس بندے سے خوشبو آ رہی ہے۔ اب قیامت کے دن نامہ اعمال کھلے گا، اللہ فرشتوں سے پوچھیں گے، میرے فرشتوں تم نے کیا لکھا بندے سے خوشبو آ رہی ہے؟ یا اللہ ہمیں تو کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، مگر جسم سے خوشبو آتی تھی ہم لکھ دیتے تھے۔ اللہ فرمائیں گے، جب اس کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوتی تھی یہ اپنے دل میں مجھے یاد کر رہا ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس ذکر کا اجر خود عطا فرمائیں گے۔ سوچیں جب اس ذکر سے فرشتوں کو خوشبو آتی ہے تو اللہ کو کتنا پسند آتا ہوگا وہ بندہ جو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ اب کثرت کیا ہے؟ اس کا ترجمہ کیا مفسرین نے کہ کھڑے بیٹھے لیٹے بندہ اللہ کو یاد کرے۔ آپ اگر دیکھیں تو بندے کی تین ہی پوزیشن دنیا میں ہوتی ہیں، یا وہ کھڑا ہوگا یا بیٹھا ہوگا یا لیٹا ہوگا۔ چوتھی پوزیشن تو کسی مارشل آرٹس والے کی ہو سکتی ہے، ورنہ تو بنیادی تین پوزیشن ہے۔ جب اللہ نے تینوں کا نام لے لیا تو اللہ اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم ہر حال میں مجھے یاد کرو، ہر حال میں تو یاد کرو۔ اور واقعی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب دل میں محبت ہو تو بندے کو ہر حال میں اللہ کی یاد ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اے میرے بندے تم غافل نہیں ہونا، یعنی مقصود یہ ہے کہ تم کسی لمحے بھی اللہ سے غافل نہ ہو، ہر وقت اس کی یاد تمہارے دل میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم ذکر کرو جیسے تمہیں ہدایت کی گئی، جیسے تمہیں سکھایا جا رہا ہے، یعنی اپنی مرضی سے ذکر مت کرو، کیونکہ بن سیکھے ذکر کرو گے تو تم صحیح ذکر نہیں کر پاؤ گے۔ تم ذکر کرو جیسے تمہیں سکھایا گیا ہے، جیسے شیخ سکھاتے ہیں نا کہ اپنے دل میں اللہ کو یاد رکھیں اور اللہ کے ساتھ لو لگائیں اور جوڑ رکھیں اپنی تار کو۔ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تو تم ناواقف تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، تمہیں تو سکھایا گیا، اب تم ذکر کرتے ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا نام بہت برکت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تمہارے رب کا۔ اللہ کی ذات بھی برکت والی، تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے بادشاہی۔ اللہ بھی برکت والے، ان کا نام بھی برکت والا۔ تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ جب اللہ کا نام اتنا برکت والا ہے تو ہم اللہ کا نام کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ اللہ اللہ، ہر وقت دل میں یہ تار جڑی ہوئی ہو۔
اب اس پہ بعض غیر مقلد حضرات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا یقوم الساعہ لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی حتیٰ یقال فی الارض اللہ اللہ، حتیٰ کہ زمین میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ بتاؤ یہ حدیث مبارکہ ہے یا نہیں؟ صحیح حدیث ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ نبی اسلام نے فرمایا جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی ہوگا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں جی ہم بھی حدیث کے مطابق یہی کہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ اب اس پہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ تو حدیث میں ہے نا، حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، تو حدیث میں جیسے اللہ اللہ کہا گیا ہم بھی اسی طرح اللہ اللہ ہی کہتے ہیں جی اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بہت اچھا، کسی شاعر نے ان کو ہی جواب دیا تھا، ہم رٹیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام۔ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں مزہ آتا، آپ نہ ذکر کریں، ہمیں اللہ نے اس میں مزہ دیا ہے، ہم تو اللہ اللہ کریں گے اور اللہ کے مزے لیں گے۔ اللہ کے بڑے مزے جو بھی چاہے وہ چکھ لے، او مل کر کرے وضو، مل کر کہہ لے میں اور تو، اللہ 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 اللہ۔ ذرا اللہ اللہ کر کے تو دیکھیں نا کہ اس کا لطف کیا ہے، مزہ کیا ہے، انسان کے دل کو سکون مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کی یاد کے ساتھ دلوں کا اطمینان وابستہ ہے، تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اس لیے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجیے، ہر وقت اللہ اللہ اللہ، اس کی یاد میں رہیے، پھر اس کی برکتیں دیکھیے کہ زندگی میں کیا ملتی ہیں۔ پچھلے جمعے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بات کی تھی کہ جن گھروں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے آسمان والوں کے نزدیک وہ اس طرح چمکتے ہیں جیسے زمین والوں کے نزدیک آسمان کے ستارے چمکتے ہیں۔ تو اس ذکر سے ہمارا جسم بھی روشن ہوگا، ہمارا دل بھی روشن ہوگا، اور ہمارا ایک گھر جو ہوگا وہ فرشتوں کو چمکتے ستارے کی طرح نظر آئے گا۔ غفلت سے بچیں اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کریں، ہر وقت کریں۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا تھا تم لیلا کو یاد کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا تھا کہ مجھے لیلا کو یاد کرنے کے سوا کام ہی کیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ایک انسان ہے اور ایک نفسانی شیطانی محبت ہے اس کے دل میں ایک عورت لڑکی کی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کو یاد کرنے کے سوا کام ہی کیا ہے۔ کیا یہی محبت ہم اللہ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ ہم بھی یہ کہیں، کوئی پوچھے جی ذکر کرتے ہو، اور ہم آگے سے جواب دیں بھئی اللہ کو یاد کرنے کے سوا اور ہمیں کام ہی کیا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک ملک میں غیر مقلد مل گیا، مجھے کہتا ہے پیر صاحب آپ کو اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں۔ میں نے کہا بھائی میں آپ سے بحث کوئی نہیں کرنا چاہتا، بس اتنی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ قیامت کے دن اس بات کی گواہی دے دینا کہ یہ وہ بندہ تھا اسے دنیا میں اللہ اللہ کرنے کے سوا کوئی کام نہیں، بس میری گواہی دے دینا قیامت کے دن۔ حضرت حاجی امداد اللہ خواجہ مکی رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مرید نے کہا کہ حضرت میں 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کا ذکر روزانہ کرتا ہوں، اثرات محسوس نہیں کرتا۔ حضرت نے فرمایا یہ کوئی کم نعمت ہے کہ تمہیں 1,00,000 مرتبہ اللہ اللہ کہنے کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے۔ ہر بندہ یہ ذکر نہیں کر سکتا، جس کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ ذکر کرتا ہے، ورنہ تو زبان سے نام ہی نہیں نکل سکتا۔ تو اللہ کسی کو توفیق دے اور وہ بندہ اللہ کو یاد کرے کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے پیغمبر اسلام اتحب ان اسکن معک فی بیتک یا موسیٰ،
اے موسیٰ علیہ السلام کیا آپ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ آپ کے گھر میں رہوں؟ اب موسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے عاشق تھے، فخر للہ ساجدہ، موسیٰ علیہ السلام سجدے میں جا گرے اور اللہ سے عرض کیا اے اللہ کیف تسکن معی فی بیتی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں رہے؟ اللہ نے فرمایا انا جلیس مع من ذکرنی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام جو میرا ذکر کرتا ہے میں اس کا ہم جلیس ہوتا ہوں، میں اس کے ساتھ موجود ہوتا ہوں۔ تو ہم جتنی دیر اللہ کا ذکر کریں ہم یہی سمجھیں کہ میں اللہ کے ساتھ بیٹھا ہوں اور مجھے اللہ کی معیت حاصل ہے۔ وہ معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو ہم ہر وقت اللہ کی معیت میں وقت گزاریں، ذکر کریں کثرت کے ساتھ تاکہ فرشتے بھی خوشبو حاصل کریں اور ہمارے نام اعمال میں اللہ کا ذکر لکھا جائے اور ہمیں اس کی اللہ تعالیٰ جو ہے اجر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، جب تک توفیق نہ ہو بندہ ذکر کر ہی نہیں سکتا۔ کسی نے کہا اللہ ہی اللہ کیا کرو، غم نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اللہ ہی اللہ کیا کرو۔ کاش کہ ہمیں بھی اللہ اللہ کے مزے حاصل ہو جاتے تو پھر زندگی کا لطف نصیب ہو جاتا۔ شاعر نے کہا وہ ذات اقدس وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ، حقیر بندے خدا ہے افضل، بڑائی جس کی ہے سب سے اول، نظام جس کا جمیل و اجمل، وہ سب سے بڑھ کر ہے شان والا، وہ ذات اقدس وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ، عیاں ہے دنیا میں نور اس کا، ہر ایک شے میں ظہور اس کا، گواہ ہے عظمت سے طور اس کا، وہ جس نے ہم کو جہاں میں پالا، رحیم ہے وہ کریم ہے وہ، حکیم ہے وہ علیم ہے وہ، مصیبتوں سے ہمیں نکالا، وہ ذات اقدس وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ، کوئی نہیں ہے مثال اس کا، عروج اس کا زوال اس کا، کوئی نہیں ہے مثال اس کا، عروج اس کا زوال اس کا، عجیب رنگ ہے کمال اس کا، دیا اندھیروں میں کیا اجالا، وہ ذات اقدس وہ ذات بالا، سراپا رحمت بزرگ و اعلیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائے، ہم ذاکر بن کر زندگی گزاریں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو بندہ دنیا میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو منور فرمائیں گے اور قبر اندھیروں سے نجات عطا فرمائیں گے۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ اپنی زندگی میں لاکھوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، کیا اللہ کی رحمت سے اس کی توقع کی جا سکتی ہے کہ بندے کو مرتے وقت کلمہ بھول جائے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ اپنی زندگی میں لاکھوں نہیں کروڑوں مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہوگا، جب موت کا وقت آئے گا اس کی زبان سے ضرور کلمہ جاری ہوگا اور وہ بندہ کلمہ پڑھ کر دنیا سے فوت ہوگا۔ اسی حدیث پاک پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلام ہی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، دنیا میں جس بندے کا آخری زبان سے کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے گا۔
اللہ تعالی ہمیں اس لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ذاکرین میں شامل فرمائے جو اللہ کا ذکر کرنے والے تھے، اور اللہ تعالیٰ جنت میں ہمیں اعلیٰ اور بالا مرتبے عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔